اردو کے لیکچرز کا جو ایجوکیشن کا ایک سیریز کا ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا، ایک سیریز شروع کی تھی، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج فرسٹ ایئر کی جو نظم ہے جس کا انتخاب ہم نے تشریح کے لیے کیا ہے، اس نظم کا عنوان ہے امید، اور یہ اس کے شاعر کا نام ہے الطاف حسین علی۔ یہ فرسٹ ایئر کی بک ہے اور اس کے پیج آ گیا 135۔ اچھا، یاد رکھیں پہلے کچھ بورڈ پہ چیزیں سمجھائی ہیں، غزلیات کی تشریح ہے اور اردو گرامر جتنی بھی ہیں، جو ایم اے لیول کی بھی ہم نے اردو گرامر کے قواعد کو اسم کو شروع کیا تھا، شاعری کی، اور اس کے علاوہ اردو گرامر جو تلمیح تھا، استعارہ، مقطع، وہ چیزیں دوبارہ جب بھی آئیں گی تو وہ آپ کو میں بورڈ پہ ہی سمجھاؤں گا۔ جو طویل نظمیں ہیں جنہیں بورڈ پہ لکھنے سے قاصر ہوں، انہیں میں یہیں پہ اسی طرح تشریح کروں گا۔ آپ جب بھی اس لیکچر کو سنیں، جو اسٹوڈنٹ طلبہ و طالبات اس لیکچر کو سنیں گے، تو وہ کتاب برائے مہربانی تھوڑی سی زحمت کر لیں اور اپنے پاس رکھ لیجئے گا۔ امید نظم الطاف حسین علی کی ہے۔ الطاف حسین علی جدید اردو شاعری کے بانیوں میں سے شمار ہوتے ہیں۔ الطاف حسین علی پانی پت میں پیدا ہوئے اور پانی پت میں ہی وفات پائی۔ باقاعدہ کسی ادارے سے یہ فارغ التحصیل نہیں ہے، کسی ادارے سے باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی، بلکہ ایک روایت کے مطابق جتنے بھی ہم شاعروں کا ذکر پڑھتے ہیں، میر تقی میر ہو گئے، غالب ہو گئے، نواب مصطفیٰ خان شیفتہ تھے، یہ سارے ہم کہتے ہیں کہ جی ابتدائی تعلیم انہوں نے گھر پہ ہی حاصل کی۔ الطاف حسین علی کے ساتھ بھی یہی کچھ سلسلہ ہے، لیکن یہ بہت ہی کچھ 20-25 سال اتنی سی نوجوانی کی عمر میں یہ دلی آ گئے۔ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کے پاس بھی رہے جو بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے، اور ان کے بعد مرزا غالب جو بہادر شاہ ظفر کے استاد کہلائے اور ان کی شاعری کی اصلاح کرتے رہے، ان کے بھی شاگرد ہوئے۔ مرزا غالب نے انہیں بڑے چہو اور احترام سے اپنی شاگردی میں قبول کیا۔ اس کے علاوہ الطاف حسین علی مرزا غالب کے نمایاں شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کی وفات کے بعد اردو ادب میں سوانح حیات کی بنیاد بھی یا اس کا صحرا بھی انہی کے سر جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شاعری کے جس میں انہوں نے مرزا غالب کی یادگار غالب کے عنوان سے ان کے سوانح حیات کو لکھا۔ اس کے علاوہ حیات جاوید سر سید احمد خان کی ہے، اور حیات سعدی شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات زندگی کو بھی انہوں نے بیان کیا۔ یادگار غالب میں غالب کی شاعری کو بھی بیان کیا، ان کی زندگی کو بھی، ان کے مختلف اشعار کو جو ہے نظموں کو غزلوں کا پس منظر بھی اشعار کا بیان کیا اور اس کی تشریح بھی کی۔ اس کے علاوہ الطاف حسین علی کی شروع میں تعارف بھی دیا گیا ہے۔ سب سے اہم چیز جو انہوں نے سر سید احمد خان کی ایما پر مسدس مد و جزر اسلام لکھی، یہ بعد میں مسدس علی کے نام سے مشہور ہوئی، اسی میں سے یہ بند لیا گیا ہے۔ امید نظم ہے مسدس علی یا مد و جزر اسلام سے۔ مد و جزر کہتے ہیں اتار چڑھاؤ، اسلام کے جو اتار چڑھاؤ، اسلام سے مراد جو مسلمانوں پہ عروج و زوال رہا، جو زمانے آتے رہے، اس کا ذکر کیا۔ اچھا، امید جب تک اس نظم کا عنوان ہے امید، اس امید جب تک قائم رہتی ہے، انسان کسی بھی کام کو سر انجام دینے میں، کسی کو بھی کام کو پائے تکمیل تک پہنچنے کے لیے وہ گھبراتا نہیں ہے، چاہے حالات سازگار ہوں یا حالات سازگار نہ ہوں۔ مطلب حالات اس کا ساتھ دے رہے ہوں آپ کا یا نہ دے رہے ہوں، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ کے دل میں ایک امید ہے، امید جاگی ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، تو آپ بالآخر اس چیز کو حاصل کر کے ہی رہتے ہیں۔ اچھا، اس نظم کے یہ مسدس میں لکھی گئی ہے۔ حیت میں مسدس ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں، یعنی 3 شعر ہوتے ہیں۔ ایک شعر میں آپ کو پتہ ہے 2 مصرے ہوتے ہیں، تو گویا کہ ایک بند میں 3 شعر ہوں گے اور 6 مصرے ہوں گے۔ دوسری چیز کہ پہلے جو 4 مصرے ہیں وہ ہر بند میں کیا ہوں گے، ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں گے یا ہم قافیہ ہوں گے، جبکہ 5واں اور 6واں مصرع جو ہے
وہ آپس میں ہم قافیہ و ہم ردیف ہوگا، جبکہ پہلے 4 مصروں سے اس کا کوئی تعلق ہم قافیہ اور ردیف ہونے سے نہیں ہوگا۔ ایک بند میں پوری بات ایک شاعر بیان کرے گا۔ علامہ اقبال کی جو شکوہ نظم ہے اور جواب شکوہ ہے، وہ دونوں جو ہے وہ مسدس حیث میں ہی لکھی گئی ہیں۔ اس نظم کو میں 2 حصوں میں کنورٹ کروں گا۔ پہلے تشریح میں 4 بند جو ہے وہ پارٹ 1 میں کے لیکچر میں کر دوں گا، اور پارٹ 2 میں جو ہے وہ اگلے 4 لیکچر میں۔ یعنی جب بھی آپ میں سے کوئی سرچ کرے، اس کے پاس یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے یہ لیکچر آئے، تو اسے ایسا نہ ہو کہ 5واں بند اس نے سننا ہے تو پہلے بھی سارے سے سننا پڑے، اور یا فارورڈ کرتے رہے یا ویڈیو کو، تو اصل جو چیز ہے وہ ختم ہو جائے۔ پہلے بند سے شروع کرتے ہیں۔ بس ہے نا امیدی نہ یوں دل بجھا تو، جھلک ہے امید اپنی آخر دکھا تو، ذرا نا امیدوں کی ڈھارس بندھا تو، فسردہ دلوں کے دل آ کر بڑھا تو، تیرے دم سے مردوں میں جانیں پڑی ہیں، جلی کھیتیاں تو نے سرسبز کی ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ نا امیدی جو ہے، یہ دوسرے لفظوں میں ایک آپ محاورتاً سنتے ہیں یا ہم بات سنتے ہیں کہ نا امیدی جو ہے وہ کفر ہے۔ فیض احمد فیض کا شعر ہے کہ دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ امید شروع میں آپ کو بتایا ہے کہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی بنا پہ انسان نے دریاؤں کے رخ موڑ دیے، حالات کے دھارے موڑ دیے، جنگوں کے پانسے پلٹ گئے، افراد کے، ملکوں کے، قوموں کی تقدیریں بدل گئیں۔ اگرچہ یہ جو نظم ہے امید، یہ الطاف حسین حالی کی مدد جزر اسلام یا مسدس عالی سے لی گئی ہے۔ اس کا مقصد، وہ جو اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے، جب ادھر بر صغیر پاک و ہند میں انگریز قابض تھا اور مسلمان محکوم تھے، اس کا پس منظر تو وہی ہے کہ مسلمانوں کو نا الطاف حسین حالی مختلف مثالوں سے، تشبیہات سے، تلمیحات سے، اس نظم میں آگے تلمیحات آئیں گی اور تشبیہات، ان کو بیان کر کے مسلمانوں کے اندر ایک امید دلا رہا ہے۔ یہ تو اس دور کی ہے، آج کے دور میں بھی یہی چیز ہے، بحیثیت قوم بھی اور بحیثیت فرد بھی، یعنی آپ اپنی پرسنل زندگی میں بھی امید ہوگی تو آپ جو ہے وہ کامیابی کی طرف راغب ہوں گے، امید نہیں ہوگی تو انسان جو ہے وہ ہمت ہار جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ شاعر کہتے ہیں کہ نا امیدی جو ہے وہ تو ہمارے دلوں کو افسردہ نہ کر، ہمارے دلوں کو بجھا نہیں، بلکہ امید کو کہتا ہے کہ تو اپنی آ کے اس دل کو کیا ہے ایک جھلک دکھا دے۔ یعنی جہاں پہ یاد رکھیں جتنی زیادہ تاریکی ہوتی ہے، جتنا زیادہ اندھیرا ہوتا ہے، وہاں پہ ہلکی سی بھی روشنی کی کرن کیا کر دیتی ہے، اس اندھیرے کو میں ایک امید کی کرن ہلکی سی بھی جو ہوگی نا، اس اندھیرے کے اثر کو، اس کی تاریکی کو کم کر دیتی ہے۔ اچھا، ذرا نا امیدوں کی ڈھارس بندھا تو، ڈھارس کہتے ہیں حوصلے کو، جو نا امید ہو چکے ہیں، جو اس اپنے راستے سے امید چھوڑ جانے کی وجہ سے، نا امیدی کی وجہ سے گھٹاٹوپ اندھیروں کی طرف راغب ہو چکے ہیں، یا انہوں نے کوشش کرنا، محنت کرنا ترک کر دی ہے کہ کامیابی ہمارے نصیب میں نہیں ہے، وہ تقدیر کے تابع چلے گئے، انہیں کہتے ہیں کہ ان کی ڈھارس، ان کا حوصلہ تو بندھا دو، فسردہ دلوں کے دل آ کر بڑھا تو، یعنی وہ دل جو نا امید ہو چکے ہیں۔ کہیں پہ مسلمانوں کا یہ وہ زمانہ تھا جہاں پہ کہیں انہیں امید نظر نہیں آ رہی تھی، کچھ حالات بدلنے کی، جہاں پہ بھی دیکھیں آئے روز مختلف علاقوں سے مسلمانوں کی حکومتیں ختم ہو رہی تھیں، اور حتیٰ کہ جہاں کہیں بھی کوئی مسلمانوں کے اندر کوئی امید کا حوصلہ، کسی علاقے میں کوئی بغاوت اٹھتی انگریزوں کے خلاف، تو وہ سے دبا دیا جاتا، اور اسی کہ کسی علاقے، مخصوص علاقے سے مسلمانوں کے دب جانے کی وجہ سے کسی دوسرے علاقے سے بھی کوئی بغاوت، کوئی اس طرح کی چیز نہ اٹھتی، تو گویا کہ ہر طرف نا امیدی تھی۔ شاعر کہتا ہے تیرے دم سے مردوں میں جانیں پڑی ہیں، جلی کھیتیاں تو نے سرسبز کی ہیں۔ جلی کھیتیوں سے مراد ہے کہ وہ جو بالکل بے آسرا، مجبور، بے بس، اور کوئی انہیں راستہ نظر نہیں آ رہا تھا کہیں بھی نکلنے کا، کہ ہماری کوئی چیز جو ہے کامیابی کی طرف ہم نکل سکتے ہیں یا ہمیں کوئی کامیابی مل سکتی ہے، شاعر کہتا ہے کہ ان کو بھی جو ہے امید تو نے ہی سہارا دیا ہے۔ اچھا، دوسرے بند میں یہ
پہلے چاروں مصروں میں جو ہے تلمیات بیان کی ہے۔ سفینے پہ نوئے طوفان میں تو تھی، سکون بخش یعقوب کنعان میں تو تھی۔ نوئے طوفان نوح علیہ السلام کے آتا ہے کہ ان کے قوم کی جو بربادی ہوئی، اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، تندور سے جو ہے پانی نکلنا شروع ہوا اور رفتہ رفتہ پورے روئے زمین پہ پھیل گیا۔ اس میں نوح علیہ السلام اور ان کے جو امتی تھے وہی ان کے بنائے ہوئے بیڑے میں سوار ہوئے اور باقی سارے کیا ہو گئے، غرق کر دیے گئے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ طوفان آیا اور سیلاب ہر طرف ایک طغیانی مچ گئی، اللہ کا عذاب نازل ہو گیا، تو اس جو سفینہ تھا نوح علیہ السلام کا، سفینہ کہتے ہیں کشتی کو، اس میں جو لوگ جن کو امید تھی کہ ہم بچ جائیں گے، یا ان کو اتنی زیادہ موت سامنے نظر آتی ہوئی، حالات ان کے مخالف ہو چکے ہیں، ظاہر بات ہے کہ پوری دنیا میں ایک سیلاب کی کیفیت ہے، اتنی زیادہ پریشانی میں بھی اگر وہ لوگ بچ گئے تو ان کا ساتھ دینے والی یہ امید تو تھی۔ اور یعقوب علیہ السلام یہ کنعان کے رہنے والے تھے۔ احمد فراز کا شعر ہے کہ وہ شعر یوسف کنعان تھے جن کو بیچ دیا، ہمیں قلم کی کمائی کے بعد یاد آئے۔ یعقوب علیہ السلام، یہ دوسری تلمیہ استعمال ہوئی ہے اس دوسرے بند میں۔ یعقوب علیہ السلام جو ان کا بیٹا یوسف علیہ السلام، جو 12ویں سپارے میں سورت شروع ہوتی ہے اور 13ویں سپارے میں ختم ہوتی ہے سورہ یوسف، اس میں یوسف علیہ السلام کے اس پورے واقعے کو، قصے کو، زندگی کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جنہیں ان کے بھائیوں نے ایک کنویں میں پھینک دیا اور وہاں سے پھر قافلہ گزر رہا تھا، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو وہاں سے نکالا، بچے کم سنی کی عمر میں تھے تو نکالا ہے اور پھر آگے چلے گئے، پھر وہ مختلف بازاروں میں بکتی ہوئی مصر میں پہنچی اور مصر میں یہاں تک کہ وہ مصر کے حاکم بنے۔ جب حاکم بنے اور پوری دنیا میں قائد اس میں مصر میں یا اطراف میں وہ آیا، تو وہاں پہ یوسف علیہ السلام جب حاکم وقت تھے تو یہ لوگوں کو جو ہے وہ خیرات دے رہے تھے، مجبور و بے کسوں کو، تو ان کے یہ بھائی جو تھے یہ بھی وہاں پہ آ گئے۔ بنیامین جو تھے یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، اور یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی سے یہ 10 بھائی تھے جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تھا، جس کی وجہ ہمارے جب یہ پڑھ رہے تھے تو ہمارے سر مفتی محبوب الرحمن صاحب، اللہ پاک ان کی زندگی میں مزید جو ہے وہ برکتیں دے، وہ بتایا کرتے تھے کہ صرف یوسف علیہ السلام سے ان کے باپ یعقوب کا پیار بہت زیادہ تھا اور یہ بھائیوں کو جو ہے کسی طور پہ راس نہیں آتا تھا۔ قصہ مختصر، 40 سال تک باپ یعقوب علیہ السلام بیٹے کی جدائی میں روتے رہے۔ ان کے جو باقی بیٹے تھے وہ کہتے رہے کہ وہ فوت ہو گئے، بھیڑیے نے کھا لیا، کچھ ہو گیا، لیکن اب وہ انہوں نے واپس نہیں لوٹنا، وہ زندہ نہیں ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کی اس 40 سال میں الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ کون سی چیز تھی جس نے 40 سال جو ہے انہیں اس امید پہ، اس چیز پہ زندہ رکھا کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہے، تو کہتے ہیں امید وہ تو تھی۔ زلیخا کی غمخوار ہجراں میں تو تھی، دل آرام یوسف کی زنداں میں تو تھی۔ زلیخا عزیز مصر کی بیوی جس نے یوسف علیہ السلام پہ بہتان باندھا اور یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے۔ زلیخا کو یوسف نہ ملا، زلیخا راہ تکتی ہے کوئی یوسف چلا آئے۔ زلیخا کو یوسف نہ ملا تو اس کے یوسف علیہ السلام کے ہجر میں، ہجرہ مطلب جدائی، اگر پھر بھی زلیخا کو ان کے ملنے کی کچھ خواہش تھی یا کسی امید پہ وہ جی رہے تھے تو وہ کیا تھی؟ امید کو کہتا ہے شاعر کی امید تو ہی تھی۔ اور یوسف علیہ السلام جب جیل میں ڈال دیے گئے اسی بہتان کی وجہ سے، تو جیل سے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اب بس اخیر ہے، میں نے اسی جیل میں مر جانا ہے، کہیں سے بھی کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ مجھے اس جیل سے رہائی مل جانی ہے۔ شاعر کہتا ہے اے امید یوسف علیہ السلام کی زندان میں، موت کی کال کوٹھڑیوں میں تو ہی ان کا سہارا تھی۔ اگلے اس دوسرے بند کے نام تیسرے شعر میں شاعر کہتا ہے مصائب مصیبت کی جمع نے جب آن کر ان کو گھیرا، سہارا وہاں سب کو تھا ایک تیرا۔ یہ چاروں کو ذکر کیا نوح علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام، زلیخا کا، یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ ان چاروں کو جب مصیبتوں نے گھیرا تو ان کا واحد سہارا اے امید تو تھی۔ اب یہ چاروں اتنی بڑی تلمیات واقعات کا شاعر ذکر کرتا ہے، اور ذکر کرنے کے بعد ہمیں بتا رہا ہے مجھے اور آپ کو کہ
چاہے کتنی بھی کہیں پہ بھی زندگی کے جب راستے بالکل چاروں طرف سے آپ بند ہو چکے ہوں، آپ کو کوئی راستہ سجھائی نہ دے رہا ہو کسی مشکل اور مصیبت سے نکلنے کے، شاعر کہتا ہے کہ اگر ان چاروں کا اس امید کے سہارے راستے نکلے اور کامیابیوں کی طرف گئے اور یا مایوسیوں سے نکلے، پریشانیوں سے نکلے، چھٹکارا حاصل کیا، تو شاعر کہتا ہے کہ میرے اور آپ کا سہارا بھی امید ہے۔ امید کو کہتے ہیں بہت ڈوبتوں کو ترایا ہے تو نے، بگڑتوں کو اکثر بنایا ہے تو نے، اکھڑتے دلوں کو جمایا ہے تو نے، اجڑتے گھروں کو بسایا ہے تو نے، بہت تو نے پستوں کو بالا کیا ہے، اندھیرے میں اکثر اجالا کیا ہے۔ تیسرا جو بند ہے، اس بند کی تشریح آپ اس سیکنڈ بند کو سامنے رکھ کے کر لیں کہ جو ڈوب رہے تھے ان کو ترایا ہے، یعنی انہیں تیرنے کا سہارا فراہم تو نے کیا ہے امید، جن کی کوئی تقدیر، کوئی صورت نظر نہیں آتی، کوئی امید بر نہیں آتی تھی، کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی، ان کی بھی بگڑی تو نے بنائی ہے، اور اکھڑتے دلوں کو جمایا ہے تو نے، جو میدان جنگ سے بھی کہیں سے ہار رہے ہیں، اب امید نظر نہیں آ رہی، کہیں پہ ہم جیت جائیں گے، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، اے امید تو ہی ان کا سہارا بنی ہے۔ اور کتنے گھروں میں ایسی لڑائی جھگڑے اور فساد پڑے، لیکن ان کے دل میں ایک رمق، ایک چیز تھی کہ اس گھر کے حالات جو ہے وہ بہتری کی طرف جائیں گے، تو کہتا ہے شاعر کی امید تو نے ہی ان کو جو ہے سہارا دیا ہے۔ پستوں کو بالا کیا ہے، یعنی پست کہتے ہیں نیچے، ٹھیک ہے، بالا بلند کیا ہے، اور اندھیرے میں اکثر اجالا کیا ہے۔ اسے دوسرے بند کے ساتھ اسے رکھ کے پڑھے تو آپ کو بہت زیادہ کلیئر ہو جائے گا۔ کبھی تجھ سے ہمت ہے پیر و جوان کی، پیر کہتے ہیں بوڑھے کو اور جوان نوجوان، بندی تجھ سے ڈھارس ہے خرد و کلاں کی، خرد و کلاں چھوٹے بڑے، خرد کہتے ہیں چھوٹے کو اور کلاں کہتے ہیں بڑے کو۔ کہتے ہیں کبھی مضبوط طاقتور، چاہے پیر کوئی بوڑھا ہے یا جوان ہے۔ اگر آپ اپنے سیاست کی دنیا میں دیکھیں، آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں، تو آپ کو کئی ایسے لوگ نظر آئیں گے جو 60-70 سال کی عمر میں بھی امید نہیں آ رہے، اور وہ پھر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وزیر اعظم ہم ہی بنیں گے، ہم ہی پرائم منسٹر بنیں گے۔ تو وہ کیا وجہ تھی؟ وہ امید تھی، ایک امید کا دامن انہوں نے نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ آپ کا جو موجودہ وزیر اعظم ہے 22 سال کے بعد بھی وزیر اعظم بن گیا۔ اچھا، بندی تجھ سے ڈھارس امید، چاہے کوئی چھوٹا بچہ ہے نا، اس سے بھی ایک امید لگی ہوتی ہے، ماں کے سامنے اگر رو رہا ہوتا ہے نا تو کہ یہ چیز کھانی ہے یا کھانا ملے یا کچھ، وہ کس امید، اس کے اندر ایک امید جاگ رہی ہوتی ہے۔ سکول کے بچے کو جب ٹیچر مارتا ہے تو بچے کو نا جلاد نظر آتا ہے ٹیچر، لیکن اس کے باوجود ہم بھی اسی کیٹیگری سے، اس زندگی سٹیج سے گزر گئے، لیکن اس کے باوجود اسے نا جب ٹیچر مار رہا ہے، پوری کلاس کو پنش کر رہا ہے، کوئی سزا دے رہا ہے، تو آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں امید جاگی ہوتی ہے کہ نہیں شاید مجھے ٹیچر چھوڑ دے۔ اگر وہ امید نہ ہو تو آپ پہ اس مار کو، دوسرے کو مار کھاتا ہوا، پنشمنٹ ملتے ہوئے دیکھ کے آپ کا دل جو ہے وہ ڈوب جائے، حوصلہ ہار جائے۔ تجھی پر ہے بنیاد نظم جہاں کی، نہ ہو تو رونق نہ ہو اس دکان کی۔ بہت پیارا شعر ہے۔ نظم جہاں، دنیا کے نظام کی بنیاد امید کے سہارے ہی قائم ہے۔ کہیں پہ آپ مظلوم ہیں اور صدیوں سے زوال کا شکار ہیں، 2 ارب اس وقت مسلمان ہیں، وہ کوئی چیز تو ہے 2 ارب مسلمانوں کو جو ہے وہ امید کے سہارے قائم رکھی ہوئی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب ہم بھی عروج دوبارہ حاصل کریں گے۔ صحیح ہو گیا؟ تو کہتے ہیں کہ اس جہان کی کبھی ایک قوموں کو عروج مل رہا ہے، کبھی دوسروں کو، کبھی ایک فرد کو، کبھی دوسرے کو۔ یہ جو عروج و زوال، یہ نظم جہان جو چل رہا ہے وہ اس امید کے سہارے چل رہا ہے۔ اور سب سے اہم بات، نہ ہو تو رونق نہ ہو اس دکان کی، دکان سے مراد اس جہان کی۔ تقابو ہے ہر، یہ اوپر مصرے کو دوبارہ کر دوں کہ نہ ہو تو رونق نہ ہو اس دکان کی۔ آپ پیپر میں اپیئر ہوئے، ایگزام میں فیل ہو گئے، یا آپ کے نمبر کم آئے، یا آپ کو امید تھی کہ فلان لڑکا جو ہے پچھلی دفعہ فرسٹ آیا تھا، میں اس دفعہ جو ہے اس سے فرسٹ آؤں گا اور اسے سیکنڈ پہ دھکیل دوں گا، اور آپ پھر سیکنڈ میں ہی رہتے ہیں، یہ تھرڈ پہ چلے جاتے ہیں۔ لیکن آپ اگر پھر بھی حوصلہ نہیں ہارتے نا، تو وہ کیا چیز ہوتی ہے آپ کے اندر؟ وہ کیا ہے؟ امید۔ آپ امید کے سہارے آگے بڑھتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ آپ ٹاپ کر جاتے ہیں۔ کرکٹ کی دنیا کی طرف بعد مثال دوں، 99 کا میں تب 6 کلاس میں تھا، ورلڈ کپ آسٹریلیا جیت گیا، 2003 آسٹریلیا جیت گیا، 2007 آسٹریلیا جیت گیا۔
کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ باقی ٹیمیں جو ہیں 10 11 12 ٹیمیں کرکٹ کی ٹیمیں، وہ کیوں ان 12 سال محنتیں کرتی رہیں کرکٹ کی، کیوں اس دوران کتنے پلیئر آئے اور اپنا کیریئر جو ہے ختم کر کے چلے گئے، لیکن مسلسل جو ہے وہ چیز چل رہی تھی اور باقی ٹیموں کی ایک امید تھی، ایک سہارے چلتے رہے کبھی ورلڈ کپ ہم بھی جیتیں گے، اور یہی ہوا کہ ورلڈ کپ نکلا انڈیا کی طرف چلا گیا تھا بھائی۔ اچھا، تقابو ہے ہر مرحلے میں تجھی سے، روا رو ہے ہر قافلہ تجھی سے۔ تقابو کہتے ہیں دوڑ دھوپ، یہ جتنی آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوششیں ہیں یہ ساری جو ہے وہ امید کے سہارے ہیں۔ روا رو کہتے ہیں رونق چہل پہل ہر قافلے میں تجھی سے۔ ہر قافلے سے مراد اگر سکول کالج میں آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کی کلاس میں کمپٹیشن چل رہا ہے، آپ کا کالج کا دوسرے کالج سے کمپٹیشن چل رہا ہے، کرکٹ کا چل رہا ہے، پلیئرز کا چل رہا ہے، پلیئر کے آگے بالرز ہیں، بیٹسمین ہیں، عام وکیلوں کا ہے، عام زندگی کا، یہ سارا کیا ہے امید کے سہارے ایک رونق قائم ہے جو آگے بڑھنے کی ہے۔ اور آگے بڑھنا کس بات پہ ہے کہ میں آگے بڑھ جاؤں گا، وہ کیا ہے امید کے سہارے